بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی نوجوان مومنوں کو ایک ایسے گروہ کا تصور کیا جو اللہ تعالیٰ پر اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے پاس موجود ہر چیز کو چھوڑ دیتے ہیں؟ وہ اپنے گھر، اپنے خاندان، اپنی دولت، حتیٰ کہ زندگی کی آسائش بھی پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ اللہ کی خوشنودی کے سوا کچھ نہ چاہتے ہوئے انہوں نے ایک تنہا غار میں پناہ لی۔ وہاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ سو گئے۔ نہ ایک رات، نہ چند ماہ، بلکہ 3 صدیوں سے زیادہ۔ جب وہ آخر کار بیدار ہوئے تو وہ دنیا جس کو وہ کبھی جانتے تھے بالکل بدل چکی تھی۔ یہ کوئی افسانوی یا پریوں کی کہانی نہیں ہے، یہ ان نشانیوں میں سے ایک ہے جن کا ذکر قرآن پاک میں سورہ کہف میں آیا ہے۔ اس غیر معمولی واقعہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے زندگی، موت اور خود وقت پر اپنی مکمل قدرت کا مظاہرہ کیا ہے۔ اصحاب کہف کی کہانی قیامت تک ایمان، صبر اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کا سب سے بڑا سبق ہے۔ ہماری کہانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کئی صدیوں سے پہلے شروع ہوتی ہے۔ اس وقت اس علاقے پر ایک طاقتور سلطنت کا راج تھا۔ بہت سے ابتدائی اسلامی مورخین کے مطابق اس کا حکمران ایک ظالم تھا جسے دقیانوس کہا جاتا تھا۔ اگرچہ اس کا نام تاریخی رپورٹوں میں پایا جاتا ہے اور قرآن پاک میں واضح طور پر اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ علماء اس بات پر متفق ہے کہ وہ ایک ایسا حکمران تھا جس نے اپنے لوگوں کو بتوں کی پوجا کرنے پر مجبور کیا اور ایک سچے خدا پر یقین کو رد کیا۔ شہر بھر میں بتوں کے لیے شاندار مندر بنائے گئے۔ جھوٹے دیوتاؤں کی تعظیم کے لیے عوامی اجتماعات منعقد کیے جاتے تھے اور جو بھی شرکت کرنے سے انکار کرتا تھا اسے ریاست کا دشمن سمجھا جاتا تھا۔ بادشاہ کا خیال تھا کہ اس کی اور اس کی مذہب کی اطاعت لازم ہے۔ جو لوگ صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے انہیں سخت اذیت، قید اور موت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اس شہر کے لوگوں میں چند دلیر جوان بھی تھے۔ ان کا تعلق معزز اور بااثر گھرانوں میں سے تھا، پھر بھی ان کے ایمان کے مقابلے میں دنیاوی حیثیت ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، جبکہ دوسرے بتوں کے سامنے جھک رہے تھے۔ یہ نوجوان مومنین اس آسمانوں اور زمین میں اللہ تعالیٰ کی نشانی پر غور کرتے ہیں۔ انہوں نے سورج، چاند اور ستاروں کو دیکھا اور محسوس کیا کہ ان شاندار تخلیقات میں سے کوئی بھی خدا نہیں ہو سکتا۔ اس کی بجائے وہ سمجھتے تھے کہ کائنات میں ہر چیز کا ایک خالق ہے۔ ان کے دل توحید پر پختہ ہو گئے۔ یہ عقیدہ کہ صرف اللہ ہی عبادت کے مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان جوانوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، بے شک وہ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ سچا ایمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور بھی بڑی رہنمائی لاتا ہے۔ جب کوئی مومن حق پر ثابت قدم رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو تقویت دیتا ہے اور اسے اس کی عمر سے زیادہ حکمت عطا کرتا ہے۔ کچھ عرصہ کے لیے ان نوجوان مومنوں نے اپنے ایمان کو چھپایا۔ وہ اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، جبکہ ان کے پاس کا شہر بت پرستی میں ڈوبا رہتا تھا۔ تاہم سچائی ہمیشہ کے لیے چھپی نہیں رہ سکتی۔ بالآخر بادشاہ تک یہ خبر پہنچی کہ کئی نوجوانوں نے اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو چھوڑ دیا اور کھلے عام صرف ایک خدا پر ایمان لے کر آئے ہیں۔ بادشاہ نے انہیں اپنے شاندار دربار میں طلب کیا۔ شاہی محل وزیروں، سپاہیوں، پادریوں اور رئیسوں سے بھرا ہوا تھا۔ ماحول خوفناک تھا، پھر بھی نوجوان مومنوں کے دل پر پرسکون رہے کیونکہ ان کا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ تھا۔ حکمرانوں نے مطالبہ کیا کہ وہ اپنا عقیدہ چھوڑ دیں اور بت پرستی کی طرف لوٹ آئے۔ خوفزدہ ہونے کی بجائے وہ ایک ساتھ کھڑے ہوئے اور غیر معمولی جرأت کے ساتھ سچائی کا اعلان کیا۔ قرآن پاک ان کے الفاظ درج کرتا ہے، کہتا ہے، ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی معبود کو ہرگز نہیں پکاریں گے۔ اگر ہم ایسا کرتے تو یقیناً بہت بڑا جھوٹ بولتے۔ یہ محض ہمت کے الفاظ نہیں تھے، وہ اس بات کا اعلان تھے کہ کوئی دنیاوی طاقت
اللہ تعالی کی حاکمیت کی جگہ نہیں لے سکتے۔ بادشاہ غضبناک ہو گیا، تاہم چونکہ یہ نوجوان معزز خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے اس نے فوری طور پر پھانسی دینے کا حکم نہیں دیا۔ اس کے بجائے اس نے انہیں اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کا وقت دیا۔ اس نے انہیں خبردار کیا کہ اگر انہوں نے بتوں کی پوجا کرنے سے انکار کیا تو ان کے لیے سخت سزا کا انتظار ہے۔ اس رات جب شہر سکون سے سو رہا تھا، یہ نوجوان مومنین اکٹھے ہوئے۔ وہ جانتے تھے کہ شہر میں رہنے سے وہ آخرکار یا تو اپنا عقیدہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے یا اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ مخلصانہ مشاورت کے بعد ایک اہم فیصلے پر پہنچے۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر اور صرف اللہ تعالی کی خاطر ہجرت کریں گے۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اپنے پیچھے والدین، رشتہ دار، گھر، دولت، ہر وہ دنیاوی آسودگی جو وہ جانتے تھے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے ان کی محبت اور عارضی دنیا سے ان کی وابستگی سے زیادہ تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ کہف میں بتاتا ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، جب تم ان میں سے جن کو اللہ کے سوا پوچھتے ہیں ان سے کنارہ کشی کر لو تو غار میں پناہ لے لو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے لیے تمہارے معاملے میں آسانی پیدا کرے گا۔ اللہ پر کامل بھروسے سے لبریز وہ خاموشی سے فجر سے پہلے شہر سے روانہ ہو گئے۔ کوئی فوج ان کے ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ کسی دنیاوی تحفظ نے انہیں گھیرے میں نہیں لے رکھا تھا۔ ان کا وہاں سارا ان کا پختہ یقین تھا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کبھی نہیں چھوڑتا جو اس کی خاطر اپنے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ جب وہ پہاڑوں کی طرف سفر کر رہے تھے تو ایک وفادار کتا ان کے پیچھے ہو لیا۔ قرآن پاک نے اس کتے کا نام بتائے بغیر ذکر کیا ہے۔ بہت سے تاریخی روایات میں مختلف ناموں کا ذکر ہے، لیکن مستند اسلامی تعلیمات کسی خاص نام کی تصدیق نہیں کرتی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وفادار جانور کو قرآنی بیان میں شامل کیا، یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ سالین کی صحبت بذات خود ایک نعمت ہے۔ بالآخر نوجوان مومن پہاڑوں کے درمیان چھپی ایک خاموش غار میں پہنچ گیا۔ یہ نہ تو پرتعش تھا اور نہ ہی آرام دہ، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے والوں کے لیے یہ کسی بھی محل سے زیادہ محفوظ ہو گیا۔ دروازے پر کھڑے ہو کر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملے میں ہماری صحیح رہنمائی فرما۔ یہ خوبصورت دعا اللہ تعالیٰ پر مکمل انحصار کی عکاسی کرتی ہے۔ اپنی طاقت پر بھروسہ کرنے کی بجائے انہوں نے اپنے خالق پر مکمل بھروسہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا فوراً قبول کی۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ اللہ نے انہیں گہری نیند میں ڈالا اور ان کی سماعتوں پر مہر لگا دی۔ جب وہ سکون سے سو رہے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر خطرے سے محفوظ رکھا۔ ان کی لاشوں کو احتیاط سے محفوظ کیا گیا۔ قرآن پاک اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ سورج ان کے غار سے ہٹ جائے گا، نہ تو انہیں ضرورت سے زیادہ گرمی کا سامنا کرنا پڑے گا اور نہ ہی انہیں مکمل اندھیرے میں چھوڑنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک طرف سے دوسری طرف پھیر بھی دیا تاکہ صدیوں تک اس کے جسم سے بے زر رہیں۔ غار کے بعد تاریخ کا سلسلہ جاری رہا۔ بادشاہ مر گیا، سلطنتیں ختم ہو گئی، زبانیں تیار ہوئیں، نسلیں آئیں اور چلے گئیں۔ باطل کا مذہب رفتہ رفتہ زوال پذیر ہوا، جبکہ ایک سچے خدا پر یقین پورے خطے میں پھیل گیا۔ پھر بھی غار کے اندر مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ نوجوان مومنین بہر گزرنے والی صدیوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وقت خود ساخت سب لگتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں بھولا تھا۔ اللہ نہیں بھولا تھا ان کو۔ آخر کا وہ لمحہ آ پہنچا تھا جب ان کی قدرت کی سب سے بڑی نشانی انسانی کے سامنے آشکار ہو گئی۔ ان کی آنکھیں کھلنے والی تھی اور ایک بالکل مختلف دنیا ان کے سامنے منتظر تھی۔ اللہ کے حکم سے صدیوں کی نیند کے بعد بالآخر وہ لمحہ آن پہنچا جب غار کے اصحاب بیدار ہونے والے تھے۔ وہ غار جو 300 سال سے زیادہ عرصے سے خاموش تھی، اچانک ایک بار پھر حرکت کا مشاہدہ ہوا۔ یک بعد دیگرے جوانوں نے آنکھیں کھول دی۔ انہوں نے ارد گرد دیکھا اور غار کے اندر سب کچھ ویسا ہی پایا جیسے کہ انہوں نے اسے چھوڑا تھا۔ ان کے جسم بوڑھے نہیں ہوئے تھے، ان کے کپڑے برقرار تھے اور انہیں ایسا لگا جیسے وہ تھوڑی ہی دیر کے لیے سوئے تھے۔ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم یہاں کب سے سو رہے ہیں؟ بعض نے جواب دیا کہ شاید ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں۔ آخر میں انہوں نے اعتراف کیا کہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ان کی نیند کی صحیح مدت معلوم ہے۔
ان میں سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 300 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا جب وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں سوئے رہے۔ جلدی انہیں بھوک لگنے لگی کیونکہ ان کے پاس کھانا نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو کھانے کی خریداری کے لیے قریبی شہر بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے جانے سے پہلے انہوں نے اسے احتیاط سے کام لینے کی، کسی کا دھیان نہ رکھنے اور صرف حلال اور خالص کھانا خریدنے کا مشورہ دیا۔ انہیں اب بھی یقین تھا کہ وہی ظالم جس نے انہیں ستایا تھا شہر پر حکومت کر رہا ہے۔ انہیں خدشہ تھا کہ اگر کسی نے انہیں پہچان لیا تو وہ ایک بار پھر اپنے عقیدہ ترک کرنے پر یا پھانسی کا سامنا کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اپنے وقت کے چاندی کے سکے اٹھائے نوجوان خاموشی سے غار سے نکل کر شہر کی طرف چل پڑا۔ جب وہ شہر کے قریب پہنچا تو سب کچھ انجان دکھائی دیا۔ سڑکیں بدل چکی تھیں، عمارتیں مختلف لگ رہی تھیں اور بہت سے پرانے نشانات غائب ہو چکے تھے، یہاں تک کہ لوگوں کی زبان اور لباس بھی بدل چکے تھے۔ سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ اب اس نے بتوں کی کھلے عام پوجا ہوتے نہیں دیکھی، اس کی بجائے اس نے لوگوں کو اللہ کا نام لیتے ہوئے اور ایک خدا پر یقین کے بارے میں کھل کر بات کرتے ہوئے سنا۔ پریشان اور حیران ہو کر وہ بازار میں داخل ہوا اور ایک سوداگر کے پاس کھانا خریدنے گیا۔ جب اس نے اپنے چاندی کا سکہ حوالے کیا تو سوداگر نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ یہ سکہ ایک قدیم دور کا تھا اور اس پر ایک ایسے حکمران کی تصویر تھی جو صدیوں پہلے رہ چکا تھا۔ یہ سوچ کر کہ اسے چھپا ہوا خزانہ مل گیا، تاجر نے نوجوان سے سوال کیا کہ اسے اتنا پرانا سکہ کہاں سے ملا۔ بہت تیزی سے ایک ہجوم اس کے گرد جمع ہو گیا۔ کچھ نے اس پر دفن شدہ خزانہ دریافت کرنے کا الزام لگایا، جبکہ دوسروں کا خیال تھا کہ وہ ایک اہم راز چھپا رہا ہے۔ کیا ہوا تھا اس کی وضاحت کرنے سے قاصر نوجوان مومن نے انہیں صرف سچ بتا دیا۔ اس نے وضاحت کی کہ وہ اس کے ساتھی گزشتہ روز ہی ظالم بادشاہ کے ظلم و ستم سے بھاگے تھے۔ اس کی باتوں نے سب کو حیران کر کے رکھ دیا تھا۔ اس معاملے کی اطلاع شہر کے حاکم اور اس کے علماء کو دی گئی۔ صدیوں پہلے حکومت کرنے والے ظالم بادشاہ کے برعکس یہ حکمران اللہ کو ماننے والا تھا۔ اس نے غور سے سنا جیسے نوجوان نے سب کچھ بیان کیا ہو جو ہوا تھا۔ اس کے بعد علماء نے اس کا موازنہ اپنے تاریخی ریکارڈ سے کیا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ یہ نوجوان مومنوں کا وہ گروہ ہے جس کی گمشدگی کئی نسلیں پہلے مشہور ہو چکی ہے، جو کبھی ناقابل یقین کہانی سمجھی جاتی تھی، اب ان کی آنکھوں کے سامنے حقیقت بن چکی تھی۔ حکمران، علماء اور بہت سے شہری فوراً اس نوجوان کے ساتھ غار میں واپس چلے گئے۔ جب باقی صحابہ نے بڑی تعداد کو قریب آتے دیکھا تو انہیں معلوم ہوا کہ اللہ نے اپنے وعدہ پورا کر دیا۔ جس مذہب کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا وہ پوری زمین پر پھیل چکا تھا۔ وہ جس ظالم سے بچ گئے تھے وہ مٹ چکا تھا اور اللہ پر ایمان قائم ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اس نے لوگوں کو ان کو دریافت کیا تاکہ وہ یقین کے ساتھ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے دن میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ کہانی کے سب سے بڑے اسباق میں سے ایک ہے۔ اس وقت بہت سے لوگ بحث کرتے تھے کہ کیا موت کی بجائے جی اٹھنا واقعی ممکن ہے۔ حساب کاف کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے زندہ ثبوت پیش کیا کہ جو انسانوں کو صدیوں تک سوئے ہوئے ان کو نقصان پہنچائے بغیر محفوظ رکھ سکتا ہے، وہ یقیناً قیامت کے دن پوری انسانیت کو زندہ کر سکتا ہے۔ بہت سے تاریخی رپورٹ ان کی دریافت کے بعد حکمران اور نوجوان مومنوں کے درمیان ہونے والی گفتگو کو بیان کرتے ہیں، تاہم قرآن پاک میں ان تفصیلات کا ذکر نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے نہ تو یقین کے ساتھ ایسی روایتوں کا اثبات کرتے ہیں اور نہ ہی انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جو کچھ نازل کیا ہے اس پر ہمارا ایمان مضبوطی سے جڑا ہوا ہے۔ جب ان کی معجزانہ واپسی کا علم ہوا تو لوگوں نے ان نیک جوانوں کی تعظیم کی خواہش کی۔ کچھ نے غار کے قریب ایک یادگار بنانے کی تجویز پیش کی، جبکہ دوسروں نے عبادت گاہ بنانے کی تجویز دی۔ قرآن پاک قبروں پر مزارات کی تعمیر کی منظوری یا حوصلہ افزائی کیے بغیر ان مباحث کو ریکارڈ کرتا ہے۔ اسلامی تعلیمات اس بات پر زور دیتی ہے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہے اور مومنوں کو ایسے عمل سے گریز کرنا چاہیے جو نیک لوگوں کے بارے میں مبالغہ آرائی کا باعث بنے۔ بہت سے علماء کی فہم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے اپنی نشانی مکمل کرنے کے بعد اس کے حکم سے غار کے اصحاب فطری طور پر انتقال کر گئے۔ ان کا مشن پورا ہو چکا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے لامحدود قدرت کا ثبوت بن چکے تھے اور ان کے لیے اس دنیا میں رہنے کی کوئی اور وجہ نہیں تھی۔
غار کا صحیح مقام ابھی تک غیر یقینی ہے۔ پوری تاریخ میں مختلف خطوں نے اصحاب کہف کی جگہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تاہم نہ تو قرآن پاک اور نہ ہی صحیح حدیث اس کی صحیح مقام کی وضاحت کرتی ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ کہانی کے اسباق اس کے جغرافیائی محل وقوع کی شناخت سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ اصحاب کہف کی کہانی ہر مومن کے لیے لازوال اسباب پر مشتمل ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ مخلص ایمان دولت، خاندان یا دنیاوی حیثیت سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دیتے ہیں وہ کبھی نہیں مارتے، چاہے ساری دنیا ان کی مخالفت کرتی نظر آئے۔ ایک اور خوبصورت سبق صالح صحبت کی اہمیت ہے۔ ان نوجوانوں نے ایک دوسرے کے ایمان کو مضبوط کیا۔ کہانی ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ وقت مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ جو چیز انسان کی سمجھ میں ناممکن نظر آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سہل ہو جاتی ہے۔ جس نے اپنے بندوں کو 309 سال تک محفوظ رکھا، وہ یقین قیامت کے دن ہر انسان کو زندہ کر سکتا ہے۔ اصحاب کہف مومن کو سکھاتا ہے کہ عارضی دنیاوی فائدے کے لیے اپنے ایمان پر کبھی سمجھوتا نہ کریں۔ سلطنتیں عروج اور زوال، دولت ختم ہو جاتی ہے، طاقتور حکمران بھول جاتے ہیں، لیکن سچے ایمان کی عزت ہمیشہ کے لیے رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اصحاب کہف کا غیر متزلزل ایمان عطا فرمائے، آزمائش کے وقت ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے دلوں کو توحید پر ثابت قدم رکھے اور قیامت کے دن ہمیں صالحین میں سے اٹھائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔